بزنس ماڈلنگ پوسٹ کووڈ-19۔ السلام علیکم، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ کووڈ-19 نے کل دنیا کی زندگی، ان کی معیشت کو، مختلف انڈسٹریز کو مفلوج کر کے رکھ دیا، اور اس کے آنے کے ساتھ بہت ساری اکانومیز کافی تیزی کے ساتھ کمزوری کی طرف اور مفلوج ہونے کی طرف ان کے خطرات پیدا ہو گئے۔ بہت سارے ایسے انڈسٹریز اور بزنسز تھے کہ جو بالکل صفر کے اوپر چلے گئے۔ بعض ایسی انڈسٹریز بھی ہیں کہ جنہوں نے اس کے دوران گرو کیا ہے، جو اس کووڈ-19 کی جو نیڈ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بتائی جا رہی تھی، اس سے پریکاشنز کے حوالے سے، تو اس طرح کی جو ریلیٹڈ انڈسٹریز تھیں یا ایسے لوگ جنہوں نے اس نیڈ کو بہت تیزی سے بھانپ لیا یا پہلے سے اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے تھے، تو وہ انڈسٹریز تو کافی انہوں نے گرو کیا اور کافی ہینڈسم پروفٹس جو ہے انہوں نے کمائے۔ لیکن بہت ساری ایسی ٹریڈیشنل جو کانسیپٹس تھے بزنس کرنے کے، بزنس ماڈلنگ کے، وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ آبسولیٹ اور یوز لیس ہو گئے۔ تو یہ ہمارے لیے جو کووڈ-19 کا آنا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اعتبار سے تو ایک گھنٹی بھی ہے خطرے کی، اور یہ بلکہ ہمیں یہ بیدار کرنے کے لیے بھی ایک بیداری کا سائن بھی ہو سکتی ہے، کہ جس میں ہم اپنے لائف سٹائلز کو، اپنے بزنس کی اپروچ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو دوبارہ سے اس کے بارے میں سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے تو جو نئے کلچرل اور اکنامک جو نئے امپیرٹیوز اور جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان کو ریئلائز کرتے ہوئے ہم دوبارہ سے اپنے بزنس اپروچ کو ریفارم کریں۔ تو اس میں ایک اہم چیز ہم نے جو دیکھی ہے کہ جو بڑے ٹائپ کے بزنس ماڈلز تھے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے بزنس ماڈلز تھے، ان کے ورکنگ کے اندر کافی ایشوز جو ہیں ہمیں دیکھنے میں نظر آئے، اور ایک اوور آل ایک پوری کی پوری اکانومی جو ہے وہ ایک جمود کا شکار نظر آئی ہے۔ تو اس میں آج بات کروں گا کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، یا ایک جو لوگ اس سے زیادہ متاثر ہے، تو وہ ان حالات میں کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ہمیں واپس جو ہے اپنی جو فطرتی جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارے بڑوں کی ہوا کرتی تھی، اس کی طرف دوبارہ سے لوٹنا چاہیے، اور چیزوں کو جتنا ہم تکلف سے لیں گے اتنا ہم مشکل میں پڑیں گے۔ جتنا ہم اپنی زندگی کو سادہ کریں گے اور اپنی بزنس کی اپروچ کو سادہ رکھیں گے اور چھوٹا رکھیں گے، تو اتنا ہم زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ کے اندر ہوں گے، اور ہم ورکیبل بزنس ماڈل کریٹ کر پائیں گے۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ان حالات کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر کے اندر ایک گائے موجود ہے، تو وہ جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے، وہ اس کو اکنامک امپاورمنٹ حاصل ہے، اور وہ خوش باش ہے، کیونکہ اس گائے سے اس کو بہت سارے بینیفٹس مل رہے ہیں، جس میں اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ کافی حد تک پوری ہو رہی ہیں، کہ اس کو اس سے دودھ مل رہا ہے، اس کو اس سے لسی مل رہی ہے، دہی مل رہا ہے، مکھن مل رہا ہے، پنیر مل رہا ہے، گھی مل رہا ہے۔ تو اس کی جو یہ فوڈ کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ مکمل طور پر پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ویسٹ ہے، جو گوبر ہے، اس کو اگر آپ یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہ ایک آرگینک نیچرل فرٹیلائزر ہے، جس کو یوز کر کے آپ ڈفرینٹ ویجیٹیبلز
آپ کے پاس اگر کوئی تھوڑی بہت جگہ ہے، 5 مرلے 10 مرلے 15 مرلے جگہ ہے، یا آپ کے پاس ایک چھت ہے جس کے اوپر آپ مختلف جو ڈبے وغیرہ ہیں جس کو آپ پھینک دیتے ہیں، ان کو یوٹیلائز کر کے آپ اس کے اندر ڈفرینٹ ویجیٹیبلز اور فروٹس لگاتے ہیں، تو یہ آپ یعنی اس وقت یہ کووڈ-19 ہمارے لیے ایک اس سمت کے اندر سوچنے کے لیے ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں، اپنی نیسیسٹیز کو ہم نے خود کس طرح پورا کرنا ہے۔ ایسے ماڈلز ہم ڈیولپ کریں کہ جب لیٹ سے ہم اپنے محلے کے لیول کے اوپر، اپنے گاؤں کے لیول کے اوپر، اپنے سٹی کے لیول کے اوپر، یعنی ایک محلہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کو خود اس کو پروڈیوس کرے، کہ ایک گھر جو ہے اس نے گائے رکھی ہوئی ہے یا بھینسیں پالی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے باقی پورا محلہ ان سے دودھ وغیرہ لیتا ہے۔ کسی ایک گھر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں 2 گھروں میں، کسی نے ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، کسی نے دھنیا لگایا ہوا ہے، کسی نے کوئی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، کسی کے یہاں فروٹس ہے، کوئی ایسے ہیں جو ہنرمند ہیں جس کو کسی کو الیکٹریشین کا کام آتا ہے، کسی کو پلمبرنگ کا کام آتا ہے، کوئی خواتین ایسی ہیں جو گھر کے اندر سلائی کڑھائی کر رہی ہیں، کوئی شرٹس بنا رہی ہیں، کوئی بعض ایسے ہیں جنہوں نے چمڑے کا کام سیکھا ہے اور اس سے وہ ڈفرینٹ بوٹس اور چپل اور یہ چیزیں بنا رہے ہیں۔ ایک گھر ہے جنہوں نے ہوم سکولنگ کے کانسیپٹ کو لے کر آئے ہیں اور چھوٹے پیمانے کے اوپر بعض خواتین مل کے محلے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک گھر کے اندر ہی ایک کمرے کو مختص کیا ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا اسکول پرائمری لیول کا جس میں 1 2 3 5 تک کی کلاسز ہیں۔ اس طرح جب یہ چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں، ان کاموں کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی فنڈنگ کی ضرورت نہیں۔ ہم سارے چیخ رہے ہیں اور سب جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ہمارے لیے کرے، تو ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر جو ہے وہ صرف وہ ٹریڈیشنل ماڈل جو ہیں جس کے تھرو سبزی ہمارے پاس آتی ہے بس اسی پر انحصار کر کے بیٹھ جائیں، ہم جو ہے اپنے جو روزمرہ کی جو ضرورت کی ہاؤس ہولڈز کی جو اشیاء ہیں، کموڈٹیز ہیں، اس کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اوپر ہی آسرا کر کے بیٹھ جائیں گے، تو ابھی تو یہ انڈسٹریز ڈسرپشن کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے اپنا جو سروائیول ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ جو بڑی بڑی سوچیں ہیں اور جو ایک ہم نے کہا کہ بالکل کمفرٹیبل سا لائف سٹائل ہے، صرف اسی پر انحصار کر کے بیٹھیں، ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹس کو ہی ہم رکھیں، تو یہ چیز جو ہے ہمیں مشکل میں ڈال دے گی۔ تو ہمارا ہر محلہ جو ہے، ہمارا ہر سٹی جو ہے، ہمارا ہر گاؤں، ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو اور وہ سٹرگل کر رہا ہو، اور وہ جو ہماری اکنامک نیڈز ہیں، جو معاشی ضرورتیں ہیں، جس میں جو 6 جو بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی، پانی، کپڑا، تعلیم، صحت اور گھر، مکان، یہ چیزیں ایک جو ہے وہ بالکل ایک محلے کے لیول کے اوپر، ایک گھر کے لیول کے اوپر، ایک کمیونٹی کے لیول کے اوپر ان کو آہستہ آہستہ بلڈ کرنا، لوگوں میں اس چیز کی کیپیسٹی، ان کا مائنڈ سیٹ اس طرف لے کر آنا، یہ بہت لازمی ہے۔ اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو نئی سرپرائزز کے لیے، نئی چیزوں کے لیے اوپن رکھنا۔ ہمیں اپنے بچوں کو رٹے کی طرف نہیں لے کے جانا، یا صرف یہ ہے کہ کاپی پیسٹ کی طرف نہیں لے کے جانا، بلکہ ہم نے ان کی ایک ایسی تربیت کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آنے والے ایسی انسرٹینٹیز کو، غیر یقینی صورتحال کو، سرپرائزز کو کس طرح وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کو ایک ایسا مائنڈ سیٹ دینا، ان کی ایک ایسی تربیت کرنا کہ وہ خود ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، سرپرائزز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بزنس ماڈلنگ کو ایڈریس کریں، اس کے اندر چینجز لے کر آئیں، نئے پیٹرن بلڈ کریں، اپنی دنیا وہ خود بنائیں۔ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ تو ہر بچے کو یہ خودی کا سبق جو ہے یہ دینا لازمی ہے، اور
ان ہر سٹیزن ہمارا رسپانسبل سٹیزن بنے. جس طرح اب یہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ 1000 ہم کو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور SOPs کے حوالے سے بات کرے، لیکن ہم میں اگر خود شعور نہیں ہے اور ہم اگر خود جو ہیں وہ رسپانسبل سٹیزن نہیں ہیں، تو 1000 تالوں کے اندر بھی ہم نے پھر چوری کرنی ہے. 1000 جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے باوجود ہم نے کرپشن کرنی ہے. بلکہ جو لوگ ہماری سیکیورٹی پر جو ہے وہ ہوں گے، وہ بھی اس آگ سے جو ہے وہ بھی جل جائیں گے. تو آج ہمارا سارا معاشرہ جل رہا ہے کرپشن اور خیانت اور ان سب چیزوں کی وجہ سے. ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، محنت سے ہم دور ہو گئے ہیں. شارٹ کٹس اور راتوں رات ارب پتی ہونا اور لکھ پتی ہونا ہے، اس پر ہم نے فوکس کیا ہے. تو اپنے جو ہے اپنے آپ کو ہنرمند بنائیں. ہنرمند آدمی کبھی بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں سوتا. اس دن میں گیا، ایک بندہ تھا، میں نے کہا اس سے تم فارغ کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی میرا اپنا تندور ہے تو وہ بند کیا ہوا ہے، گورنمنٹ نہیں کھولنے دے رہی. وہ ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ ادھر باقی تو اوپن ہے، نہیں اوپن ہے. تو میرے مہینے 2 مہینے ہو گئے میں گھر بیٹھا ہوں. میں گھر میں فارغ کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ تو کام کرو نا، کچھ ایکٹیویٹی تو کرو. مثال کے طور پر یہاں پر تم کوئی دہی کا کام کرو، کچھ مرغیاں پالو، کوئی بکری پال لو، کوئی گائے پال لو، کوئی سبزی لگاؤ، کوئی ڈیلیوری سروس لانچ کر دو. کچھ بھی کرو جو تمہاری، میں مطلب ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں، آئیڈیا تمہارا اپنا ہونا. تو میں نے اسے تھوڑی بہت باتیں کی تو کہتا ہے سر میرا تو بالکل ہی جو ذہن ہے وہ بند تھا اور جمود کا شکار تھا، میرے ذہن میں تو یہ باتیں آئی نہیں. اسی طرح ہماری جو پوری قوم ہے وہ سوئی ہوئی ہے، بس اس کی لینئر تھنکنگ ہے، بس نوکری مل جائے تو بس یہی کام کرنا ہے، ویسے کام نہیں کرنا. وہ محنت کرو، چھابڑی لگا لو، کوئی ریڑی لگا لو، مزدوری کرو، ہنر سیکھو. ہنر کو ہم نے آر بنا دیا، ذلت کی ایک چیز بنا دیا ہے کہ یار ہنر آدمی جو ہے اس کو ہم نے، اللہ معاف کرے، ہم نے کہا جی یہ لوہار ہے، جی یہ لوہار ہے، یہ موچی ہے، یہ ترخان ہے. یہ تو ہنر تھے، انبیاء نے یہ پیشے اختیار کیے ہیں. یعنی ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ اس کی ویلیو سسٹم بھی نیچے، مطلب وہ بھی تباہی کا شکار ہے. تو ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، خود اپنی دنیا بنانی ہوگی، خود اپنے بزنس ماڈلز کو بنانا ہوگا، خود حالات کو دیکھ کر ان کو اینالائز کر کے چیزوں کو سنتھسائز کرنا ہوگا، اپنے آئیڈیاز کو، اپنے بزنس ماڈل کو، اپنی اپروچز کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اب یہ حالات اس سمت کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر بندہ، ہر گھر، ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر ضلع، ہر صوبہ، ہر ملک، اس نے اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے. کوئی دوسرا آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. کولیبریشن کا مائنڈ، کو کریشن کا مائنڈ سیٹ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.